امام ہادی علیہ السلام کے پاس جب امام ہادی 10ویں امام قید تھے سامرہ میں، ایک شخص آیا، جیل میں قید ہے امام قید خانے میں، اور جیل خانے کا جو انچارج ہے اس سے ملنے آیا. کہا کہ کیسے آئے ہو یہاں پر سامرہ جیل میں؟ کہا کہ بس ایسے ہی آیا ہوں. کہا کہ نہیں تم اپنے امام سے ملنے آئے ہو. کہا نہیں میرا امام وہی ہے متوکل جو تخت پہ بیٹھا ہے. کہا جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تمہارا امام امام علی نقی علیہ السلام ہے. اور دیکھو بات سنو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا امام علی نقی کو ہی مانتا ہوں. کہا کہ اب بات کھل گئی ہے تو ہاں ملنے تو اپنے امام سے آیا ہوں. کہا کہ ابھی مت جانا، ابھی بادشاہ کی طرف سے بادشاہ کے نوکر آئے ہیں، رپورٹنگ ہو جائے گی کہ یہ کیوں ملنے آیا تھا، مشکل ہو جائے گی. چلے جائیں گے پھر بھجوا دوں گا. اچھا بھائی سکون سے بیٹھ گیا. جب چلے گا آ جاؤ، بھیجا امام کے پاس. السلام علیکم ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا، احوال پرسی ہوئی کہ ابن رسول اللہ ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں آپ سے. دیکھیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام قید خانے میں تھے، لوگ خاموش رہے. یہ شیعہ جو تھے اس زمانے کے وہ ملعون تھے، امام کو قید خانے سے نہیں چھڑایا. حکم امام کیا تھا؟ یہ جو لوگ امام سے سوال کرنے آ رہے ہیں، امام نے کبھی کہا کہ تم ہم کو قید خانے سے چھڑواؤ؟ یا امام کا حکم تھا کہ دیکھو خبردار؟ امام ہادی علیہ السلام جب اپنے گھر سے سامرہ سے، جس کی آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کر چکے ہیں، جب امام متوکل کے دربار کی طرف جاتے تھے اور متوکل طلب کرتا تھا تو امام فرماتے تھے خبردار مجھے راستے میں جب دیکھو تو آنکھ سے بھی اشارہ مت کرنا کہ یہ ہمارا امام ہے، سر کے اشارے سے بھی سلام مت کرنا، انگلی سے اشارہ مت کرنا. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بادشاہ کے جاسوس تمہیں پکڑ لیں کہ تم نے علی نقی کو دیکھ کر اشارہ کیوں کیا، تمہارا علی نقی سے کیا تعلق، لہٰذا اپنی جان بچاؤ، ہمیں سلام مت کرو، خبردار. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ سن لیجئے. امام نے اپنا خط دیا اور تیل کے کنستر میں اس زمانے کے اور لکڑی کے اندر چھپا کر دیا کہ اس کو جا کر لے جاؤ. یہ شخص گیا راستے میں، کسی سے مت بھیڑ ہوئی، بحث ہوئی، وہ اپنی سواری کو روک کر کھڑا تھا، لڑ پڑا، جھگڑ پڑا. ایک دفعہ لکڑی اٹھا کر ماری، لکڑی کھل گئی، اس میں سے خط گرا، جلدی سے خط رکھا، لکڑی کو بند کیا اور گیا خط دینے کے لیے. جب آیا امام ناراض ہوئے، امام علی نقی علیہ السلام. کہا یہ کیوں کی حرکت؟ کہا یا ابن رسول اللہ وہ غلط بات کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کس دل سے میں یہ روایت آپ کے سامنے اب یہ جملہ پیش کروں. امام نے کہا وہ تو تمہارا رستہ روک کے کھڑا تھا نا، اگر کوئی مجھے رستے میں مجھ پر سب و شتم بھی کرے، سب و شتم کرے جسے ہم کہتے ہیں، اور میں مزید آسان کر دوں، اچھا نہیں لگ رہا لیکن سنیے، امام نے کہا مجھے رستے میں کوئی گالی بھی دے اس کو سمجھا دے، مت بیٹھ جانا، سر جھکا کر گزر جانا. اس طرح سے سامرہ میں امامت گزر کر آئی ہے، لہذا خوب توجہ کیجیے گا. یہ شخص جب قید خانے میں گیا، امام سے پوچھا یہ ابن رسول اللہ کی روایت پریشان کر رہی ہے، اس کا مطلب پوچھنے آیا ہوں. امام کو کہنا چاہیے یہاں پر اشارتاً صریحاً میں قید خانے میں ہوں، 500 1000 2000 لوگ مل کے نہیں آ سکتے. ہلہ بولو، دھاوا بولو، حملہ کرو قید خانے پر، مجھے چھڑا لو، کیونکہ 2025-26 میں لوگ کہیں گے جتنے شیعہ تھے سب کے سب ملعون تھے، بیکار تھے، امام کو کیسے نہیں چھڑایا. حکم امام کو دیکھیے، جو امام آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، جو امام آپ سے چیزیں مانگ رہا ہے، اس کو دیکھیے. متوکل نے اپنے زمانے میں سید الشہداء کی قبر پر پانی چھوڑ دیا، اطراف میں کھیتی اگا دی، درخت اگا دیے کہ لوگ نہ آئیں. امام علی نقی علیہ السلام موجود ہیں. امام نے کبھی کسی سے کچھ کہا کہ جا کر بادشاہ سے لڑائی کرو، بادشاہ سے ٹکرا جاؤ؟ اگر کہا تو مجھے بتائیے. امام نے کیا کیا؟ جامع کبیرہ سکھائی، زیارت کا طریقہ سکھایا، سید الشہداء کی زیارت پر کیسے جاؤ سکھایا، کس طرح سے زندگی گزارو یہ سکھایا. امام کا جو حکم ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے. اپنے ذہن سے امام کی سیرت سے احکامات کو مت نکالیے. لہٰذا امام کے پاس آیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ ایک روایت تنگ کر رہی ہے. آپ کو روایت کی پڑھی ہوئی ہے، آپ بچوں کو وضو غسل سکھا رہے ہیں، اصول دین فروع دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ امام کا راوی ہے، کتنی دور کا سفر طے کر کے روایت کا معنی سمجھنے کے لیے آیا. مطلب یہ ابن رسول اللہ کیا روایت بتاؤ؟ کہا روایت یہ ہے کہ لا تعاد الايام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تم سے دشمنی رکھیں گے. کیا مطلب؟ امام نے فرمایا اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. فرمایا دن ہم ہیں، دن ہم ہیں. کیا مطلب؟ جمعہ کا دن 12ویں امام کے لیے، ہفتے کا دن رسول خدا کے لیے، اتوار کے دن جناب سید امیر المومنین کے لیے، پیر کا دن امام حسن امام حسین کے لیے، اسی طرح سے منگل کا دن امام سجاد امام محمد باقر امام جعفر صادق کے لیے.
ہر ہفتے کا دن ہے. ہمارے جد کی مراد یہ ہے کہ ہم دن ہیں. اب میں ذرا گہری بات کرنے والا ہوں. پہلا دن آپ کا کیا تھا؟ پہلے دن کا نام تھا مومنین کے علی بن ابی طالب. یہ دن کتنا طویل تھا؟ 63 برس کی عمر تھی اس دن کی. اور امامت کتنے سال چلی؟ 10 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک 30 برس کا دن تھا. امام حسن دوسرا دن تھا. کتنا طویل دن تھا یہ؟ 10 سال کا دن تھا. یہ وہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 40 ہجری سے 50 ہجری 10 سال امام حسن کی امامت چلی. آپ کا تیسرا دن کون سا تھا؟ حسین ابن علی. یہ کتنے گھنٹے کا تھا؟ یہ گھنٹے کا نہیں تھا, یہ 10 سال کا دن تھا. آپ کا چوتھا دن کون سا تھا؟ سید ساجدین. اس دن کی دورانیہ کتنا تھا؟ کتنے گھنٹے کا تھا؟ یہ دن گھنٹوں کے نہیں ہوتے. یہ 60 ہجری سے شروع ہوا, 95 ہجری 35 سال چلا. اس کا اگلا دن کون تھا؟ اس کے اگلے دن کا نام تھا محمد باقر. یہ کتنے دن چلا؟ یہ 19 سال چلا. اس کا اگلا جو دن تھا اس کا نام کیا تھا؟ جعفر صادق. وہ کتنے دن چلا؟ وہ دن نہیں چلا, وہ 33 برس چلا. علی نقی ایک دن کا نام ہے. کتنے گھنٹے کا یہ دن تھا؟ یہ دن گھنٹے کا نہیں تھا, یہ 33 برس چلا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کس دن میں ہیں, آپ کس مہینے میں اس وقت ہیں؟ ایک مہینہ ہے کیلنڈر کا. مت کہیے گا مولانا ہم جون میں ہیں, جولائی میں ہیں, 2026 میں ہیں. یہ جو آپ کا دن جس میں آپ جی رہے ہیں اس کا نام ہے حجت ابن الحسن. 1150 برس سے یہ دن چل رہا ہے. جب جون کا مہینہ ہوتا ہے تو نازک کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ جنوری دسمبر ہوتا ہے موٹے کپڑے پہنتے ہیں. جب گرمی ہوتی ہے جون جولائی تو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. دسمبر جنوری میں گرم پانی پیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی سبب ہے کہ دن جس دن میں آپ ہیں تسلسل تطہیر میں, وہ دن ہے حجت ابن الحسن کا. اس دن میں کیا کریں؟ جون جولائی کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں, دسمبر جنوری کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ہے زمانہ, یہ دن ہے غیبت کبریٰ کا. اس میں اپنے وجود پر وہ لباس لا دیے جو آپ کو حجت ابن الحسن کے نزدیک کر سکے. مولانا 40 سال عمر ہو گئی ہے, ابھی تک وہی لباس پہنے, مرتے مرتے مر جائیے گا, یہ لباس بدن سے نہ اترے. یہ جون جولائی کی بات نہیں ہے, یہ محرم سفر کی بات نہیں ہے, یہ اس مہینے کی بات ہے, وہ اس دن کی بات ہے کہ جو 1150 برس سے چل رہا ہے. یہ دن کب ختم ہوگا؟ یہ ختم نہیں ہوگا دن. یہ دن اس وقت شروع ہوگا, آپ کے سامنے آئے گا کہ جب ظہور کا سورج طلوع ہوگا. اور قرآن مجید میں خدا فرمائے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین اپنے رب کے نور سے اب جگمگائے گی. کیوں جگمگائے گی زمین اپنے رب کے نور سے؟ کیونکہ جب آپ کا آخری آقا ظہور کرے گا تو اب یہ وہ سورج نہیں ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے. آخری آقا جب ظہور کریں گے تو اب یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں مہدی ہوں, فرمائیں گے دیکھو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میں رسول خدا ہوں. سیدہ کا نور میرے وجود میں ہے, حسن کا نور, انا الحسن انا الحسین انا علی ابن الحسین, محمد باقر میں ہوں, جعفر صادق میں ہوں, موسیٰ علی ابن موسیٰ رضا میں ہوں, موسیٰ کاظم میں ہوں, علی نقی میں ہوں, محمد تقی میں ہوں, حسن عسکری میں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تسلسل تطہیر جو مدینے میں چلا تھا اب آخری فرد میں ہوں. اس سے آگے ڈھونڈنے مت جانا, گمراہ ہو جاؤ گے.